درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ یہ مغفرت کا عشرہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ رمضان المبارک کی اصل رونق تو یہی ہے، چمک دمک، بازار، لائٹیں، یہ رونق نہیں ہے رمضان کی۔ رمضان المبارک کی اصل رونق جو ہے وہ تراویح ہے، وہ تلاوت کلام پاک ہے، وہ اللہ سے سحر اور افطار میں مناجات ہے اور اعتکاف ہے۔ یہ اصل رونق ہے رمضان کی، اصل رونق یہی۔ اور دوسرے الفاظ میں کہیے تو اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان المبارک جو مغفرت کا ایک بہت بڑا بہانہ دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی یہ ساری چیزیں ہیں: روزہ، تراویح، دعا اور ساری صدقہ و خیرات، اعتکاف۔ ابھی ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ اعتکاف ہے۔ دیکھیے، بہت ساری عبادتیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم انجام دیتے ہیں، نماز، روزہ، صاحب ثروت جو ہیں وہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، جس طرح یہ عبادتیں ہیں الگ الگ نوعیت کی، جانی مالی، اسی طریقے سے اعتکاف بھی ایک بہت زبردست عبادت ہے۔ لیکن اس عبادت سے اتنی بے خبری ہے لوگوں میں، ابھی اس کا عبادت ہونا اور اتنا عظیم الشان عبادت ہونا معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اپنے دو معصوم بندے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں: ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرے گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ قدیم عبادت ہے، تو یہ عبادت سے بہت بیگانگی ہے، ہم اس کو عبادت جانتے ہی نہیں کہ کتنی زبردست عبادت ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اب دیکھیے، ہر عبادت کا، جیسے نماز ہے، اس کے شرائط ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے ارکان ہیں، اس کے مستحبات ہیں، اس کی سنتیں ہیں۔ ایک طریقہ متعین کیا ہے شریعت نے، اگر اس طریقے پر اس عبادت کو انجام دیا جائے گا تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے گا، اور اس کے کما حقہ برکات، ثمرات اور فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو اعتکاف میں بھی یہ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے، لہذا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا تو اگلے سال پھر 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ نہایت اہتمام فرمایا آپ نے اس عبادت کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اعتکاف کے مسائل شروع کروں اس سے پہلے چند منٹ تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جب سے بالغ ہوئے ہر سال اللہ نے مال دیا ہے، لوگ حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے افراد ہوں گے زندگی کے 50 سال ہو گئے، کبھی اس عبادت کی
ہم نے سوچا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں تھا، تو 50 سال ہو گئے کبھی اس عبادت کو ہم نے انجام نہیں دیا۔ افسوس کی بات ہے نہیں؟ بڑے افسوس کی بات۔ ایک طرف تو ہمارے آقا کا یہ عالم ہے کہ ہر سال آپ اہتمام سے اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں، اور ایک ہمارا یہ عالم ہے کہ اس کا عبادت ہونا اور ایسی زبردست عبادت ہونا ہمیں معلوم ہی نہیں۔ تو بھائی ہر ایک ساتھی یہ نیت کرے، ارادہ کرے کہ اس عبادت کو اگر اس سال انجام دے رہے ہیں، اللہ نے توفیق دے دی، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس سال کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کرنا چاہ رہے تھے لیکن کچھ نظام نہیں بن پایا کہ بھئی کام آگے پیچھے اب فوراً کیسے کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو آئندہ سال انجام دیں گے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند بات آپ کی خدمت میں تمہیداً عرض کر دی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عبادت جو ہے اعتکاف، اس کی مشروعیت اس وجہ سے ہوئی ہے، اس کی روح جو ہے اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ جتنے مسائل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ تمام کے تمام مسائل آپ محسوس کریں گے اسی روح، اعتکاف کی جو روح ہے اس کی حفاظت کے لیے مسائل ہے سارے، کہ روح فوت نہ ہو جائے۔ اعتکاف کی روح، علماء نے اعتکاف کی حکمتوں پر بہت کچھ لکھا ہے۔ میں ایک بات عرض کر دوں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں سے ایک ارشاد جو ہے وہ پہلے عرض کر دوں۔ دیکھیے، اعتکاف کیا جاتا ہے، ایک تو پہلی ہماری نیت یہ ہے، اس نیت سے ہم اعتکاف کریں گے، سنت اعتکاف کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کس نیت سے کرنا ہے بھائی؟ ہمیں اعتکاف کی ایک ایک گھڑی میں لطف آئے گا، یہ میرے نبی کیا کرتے تھے، یہ میرے نبی نے کیا ہے، تو اس طریقے سے اس نیت سے کریں گے کہ اتباع سنت۔ کس نیت سے کریں گے؟ اتباع سنت۔ طریقہ میں آگے ذکر کر رہا ہوں۔ دوسری بات، اس بات کو مد نظر رکھیے، ایک تو اتباع سنت، دوسرا یہ لیلۃ القدر کی تلاش۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری عمریں بہت تھوڑی ہیں، یہ لیلۃ القدر کیوں عطا فرمائی گئی اس کے بارے میں ہم فضائل اعمال میں اقوال سنتے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عابدوں کا حال ذکر کیا تو صحابہ کو بڑا رنج ہوا کہ ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہے، ہم کیسے ان کو عبادت کے اندر شوق ہوتا تھا، ہم کیسے کریں گے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی، یعنی ان کو رنج کس پر ہوتا تھا، ہم عبادت نہیں کر پائیں گے اتنی، ہماری عمریں چھوٹی۔ تو اللہ جل شانہ نے دوسری بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ امت پر احسان فرمایا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت کی اوسطاً عمریں 60-70 سال کے درمیان ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو اعتکاف کی برکت سے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور اس میں عبادت اور اس کے اندر ہمیں اللہ سے مانگنا نصیب ہو جائے تو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے جو بہتر ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور زندگی میں اگر 4-5 اللہ ہمیں پوری زندگی کے ہر سال نصیب فرمائے، اگر یہ ہمیں مل جائے تو کل قیامت میں اس کی قدر پتہ چلے گی کہ 60 سال 50 سال میں دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن جب نامہ اعمال دیکھ رہا ہے تو ہزاروں سال کی عبادت ہے۔ پوچھے گا باری تعالیٰ یہ کیسے؟ تو کہا وہ اعتکاف میں اس رات کی تلاش کے اندر بیٹھا تھا تو تیرا یہ اعمال کا جو اتنا بڑا انبار دیکھ رہا ہے وہ اسی کے بدلے تجھے دیا ہے، تب پتہ چلے گا۔ تو ایک تو لیلۃ القدر کی تلاش، لیلۃ القدر میں ہمیں عبادت نصیب ہو جائے، اتباع سنت، لیلۃ القدر کی تلاش، یہ اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ اب دیکھیے، اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں ڈال دینا، یہ روح اعتکاف۔ جتنے مسائل ذکر کیے جائیں گے وہ اسی کے گرد ہوں گے، ذرا سمجھنا۔ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں ڈال دینا کچھ شرائط کے ساتھ۔
چونکہ سنت اعتکاف ہے تو اس کی شرائط ہے، اس کو مختصر اور آسان الفاظ میں سمجھ لیجیے۔ جیسے کوئی آدمی پہلی مرتبہ حج کرنے جاتا ہے تو اس کو بڑی گھبراہٹ ہوتی، کیسے ہوگا، سیکھ لیا ہے 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ ہر پروگرام میں جا کر سیکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک کیا نہیں ہے تو ایک بے چینی ہوتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ میرا اور آپ کا اعتکاف کے بارے میں۔ عید کے دن نماز کا طریقہ ذکر کیا ہے تب بھی آدمی ڈرتا ہے، یہ کیا نہیں ہوتا، سال میں 1 آدھ مرتبہ کا موقع ہوتا ہے۔ تو اعتکاف بھی ہم نے اتنا بوجھ سمجھ لیا، حالانکہ بہت آسان عبادت ہے بھائی، بہت آسان۔ ہماری طبیعت ابھی اتنی مانوس نہیں ہوئی اس عبادت سے، ہماری طبیعت اس عبادت سے اتنی مانوس نہیں ہوئی۔ جس نے 50 حج کر لیے، 20 حج کر لیا، وہ حج کرنے جائے گا تو لطف لیتا ہوا جائے گا، گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم نے ابھی تک اعتکاف کی عبادت کو دل پر ابھی لیا نہیں ہے، اس لیے ابھی ہمیں اس سے اتنی مناسبت پیدا نہیں ہے۔ تو اعتکاف کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ڈال دے، اور چند شرائط کے ساتھ۔ شرائط یہ ہے، دیکھیے یہ مسنون اعتکاف والوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ 20واں روزے کی افطار سے قبل، کیونکہ رات غروب ہوتے ہی دن بدل جاتا ہے، ہمیں جو مسنون اعتکاف کر رہے ہیں اس سے پہلے مسجد کے اندر کے حصے میں، دیکھیے مسجد کا حصہ جب میں بولوں، جب میں کہوں مسجد کے اندر کے حصے میں، تو اس سے شرعی حصہ مراد ہوگا۔ وہ گیٹ نظر آ رہا ہے، وہ بھی ہم یہی کہتے ہیں مسجد ہے، لیکن یہاں اعتکاف والے کو جو اندر رکنا ہے، میں نے جیسا کہا نا اللہ کے دربار میں ڈال دینا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، تو اندر جو رکنا ہے اس سے مراد یہ مسجد کا یہ حصہ ہے، شرعی حصہ، یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ دروازہ، وہ نہیں، اس کے اندر ٹھہرنا ہے۔ کب سے کب تک ٹھہرنا ہے؟ تو کہ 20 کی جب غروب ہو اس سے پہلے مسجد آ جانا ہے، اور یہ نیت کرنا ہے کہ میں مسنون اعتکاف کر رہا ہوں، سنت اعتکاف کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بالکل آسان سی نیت ہے، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، دل کا ارادہ یہ ہے کہ سنت اعتکاف کر رہا ہوں 10 دنوں تک کے لیے، یہ عید کا چاند نظر آنے تک کے لیے، اور اس نیت کے ساتھ غروب سے پہلے، خوب توجہ سے سننا، غروب سے پہلے آ کر آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اب یہ اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب جیسا میں نے ابھی عرض کیا، اندر رہنا ہے، تو کن چیزوں کے اندر باہر جانے کی اجازت ہے وہ سن لیجیے، اس کے علاوہ نہیں جانا ہے۔ آسان سی بات، کن چیزوں کے لیے باہر جانے کی گنجائش ہے وہ سن لو، اس کے علاوہ نہیں جانا ہے باہر، آسان سی بات ہے۔ ضروریات بشریہ، پیشاب، پاخانہ، یہ ضروریات ہے بشریہ ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر کے حصے میں جا کر اپنی ضرورت پوری کر کے آ سکتا ہے، لیکن کس طریقے سے جانا ہے اس کو سمجھ لو۔ اب مسجد سے باہر گئے ہیں تو ایسا نہیں کہ اب ٹھہر گئے باتیں کر رہے، نہیں، جانا ہے بغیر بات چیت کی۔ ہاں چلتے چلتے بات کر سکتے ہیں لیکن نہ کریں، لیکن چلتے چلتے بات تو کر سکتے ہیں لیکن نہ کریں۔ آپ کہیں گے اتنی پابندی، ارے ہماری عادت نہیں ہے نا، وہ بات کر رہیں گے تو ٹھہر بھی جائیں گے، بات کریں گے تو ٹھہر بھی جائیں گے، اس لیے نہ کریں۔ استنجا کے لیے گئے، اب یہاں قریب کے اندر پہلا استنجا کھانا کھا لی اور دور نہیں جانا، قریب سے قریب جا کر اپنی ضرورت پوری کر کر مسجد سے چمٹے رہنا ہے، جو ہماری بشری ضرورت ہے اس کے لیے جانا ہے، اور وہ بھی جلد سے جلد ختم کر کے آ جانا ہے۔ اب وہاں گئے، سب استنجا کھانے پیک ہیں، تو اب کھڑے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ قریب سے قریب اپنی ضرورت پوری کر کر پھر وضو کر کر واپس آ جائیں، اور آنے جانے کے درمیان ٹھہرنا نہیں ہے اور کہیں رکنا نہیں ہے۔ سلام کوئی کرے جواب دے سکتے، ایسے ہی نہیں اب جا رہے ہیں ایک دم منہ بھی نیچا رکھا ہوا ہے، نہیں، ایسا نہیں بھائی، ایسا نہیں، جا رہے ہیں سلام کرتے ہوئے جائیں، سلام کرتے ہوئے آئیں، بس یہ خیال ذہن میں رکھے کہ رکنا نہیں، باتیں کرنے نہیں کھڑا رہ جائے، اس لیے ایک لمحہ بھی اس طریقے سے باہر کھڑا رہے گا تو اس کا اعتکاف مسنون اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔
تو ضروریات بشریہ کے لیے جا سکتے ہیں. نماز پڑھنی ہے، وضو نہیں ہے، وضو کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے جا سکتے ہیں. کھانا اور پینا یہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کا انتظام چونکہ یہاں ہے لہذا یہیں وہ ضرورت پوری کی جائے گی. دن میں تو روزہ ہوگا اور بقیہ اوقات میں ایسا نہیں پانی پینے کے لیے چلے گئے. ہاں یہ بھی ضرورت ہے بشری، لیکن یہاں اندر ہمارے یہاں اس کا انتظام ہے، لہذا اس کے لیے ہم کو باہر نہیں جانا کہ چلو وہاں جا کر پانی پی کے آ جاؤں، نہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی کتنی چیزوں کے لیے باہر جا سکتے ہیں. غسل کرنے کے لیے اب سب ذرا سنیے. اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا، تو اب احتلام ہو گیا تو پہلے تو یہ یاد رکھے ہر سنت اعتکاف کرنے والا ایک کپڑے کی جوڑ جو ہے وہ تھیلی میں ڈال کر بالکل تیار رکھے. اب کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو گیا تو اب اس طریقے سے نہیں اب ڈھونڈ رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ہاتھ بھی ملوث ہو گیا تو اب یہاں ہاتھ لگ رہا ہے وہاں ہاتھ لگ رہا ہے. ایک اپنے سرانے ایک کپڑا کی جوڑ جو ہے وہ تھیلی میں ڈال کر تیار ہی رکھے تاکہ ہم کو ضرورت کے وقت اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں. اب جو احتلام ہو گیا تو اب وہ جائے اور وہ غسل کر کر آئے. اس لیے کیونکہ اس کے بغیر مسجد میں ٹھہرنا نہیں، ایسا نہیں. ایک بات یاد رکھیے، ویسے عام دنوں کے لیے اعتکاف کے باہر کی بات کر رہا ہوں، اور اعتکاف میں تو خاص طور سے جنابت کی حالت میں رہنا یعنی ناپاکی کی حالت میں رہنا کوئی اچھی بات نہیں. اب رات کو جو ہے ناپاک ہو گئے اور ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، یہ عام دنوں کی بھی بات کر رہا ہوں، اب پڑے ہوئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں. آدمی غسل کر لے اور پاک صاف ہونے کی حالت میں سوئے، یہ تعلیمات. اور مسجد میں اعتکاف میں تب تو بالکل ایسا نہ کرے. خدا نے خواستہ جو ہے رات کو احتلام ہو گیا، اب پڑے ہوئے ہیں، کیا رات کو جانے کا، صبح غسل کرنے جائیں گے؟ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ناپاکی کی حالت میں رہنا نہیں ہے. یہاں ملائکہ بھی ہے، ہم ہی تھوڑی ہیں. لہذا غسل جنابت کے لیے ہم باہر جا سکتے ہیں. ویسے ہی غسل کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بہت گرمی ہو رہی ہے، جا کر غسل کر کیا ہو، نہیں جا سکتے. ہاں البتہ اتنی بات یاد رکھیں، دیکھیے علماء نے اتنی اجازت دی ہے کہ بھائی ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے خاص غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. خوب دھیان سے سمجھ لو، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ استنجا کرنے کے لیے گئے اور لوٹتے ہوئے اتنی دیر میں جتنی دیر میں بندہ وضو کر سکتا ہے، اتنی دیر میں، کیا دیر لگتی وضو کرنے میں؟ چند منٹیں لگتی. اتنی دیر میں جو ہے وہ پانی ڈال دے، صابن نہیں لگانا ہے، صابن نہیں لگانا ہے، پانی ڈال دے اور وہ آ جائے اتنی دیر میں، جتنی دیر کے اندر وضو ہوتا ہے اس سے بھی کم کے اندر آ جائے فوراً پانی ڈال کر. اب وہ آدھا گھنٹے غسل کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے بھائی. اتنی سی صرف اجازت ہے کہ آدمی جائے اور لوٹتے ہوئے جو ہے، ہمارے تو ماشاءاللہ یہاں پر غسل خانہ اسی رستے کے اندر ہے جہاں استنجا خانہ ہے، تو بھئی وہاں لوٹتے ہوئے اندر گئے اور چند جو ہے لوٹے پانی کے ڈال دیے اور پھر کپڑے وہی پہن کر واپس آ گئے. اس کی گنجائش. اب ایسا نہیں کہ گنجائش ہے تو اس کو مشغلہ بنا لیا اور آدھا گھنٹہ چلے گئے. میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا، پڑے رہنا ہے اللہ کے دربار میں، پڑے رہنا ہے. اس کو خوب دھیان سے سمجھیے. اور ان آنے جانے کے درمیان جو ہے اتنی اجازت دی علماء نے کہ اگر غسل جنابت ہے یعنی ناپاکی کا غسل ہے تو اس کے اندر شروع کے اندر صابن کا بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں. ویسے اس غسل کے لیے جو چند لوٹے چند جو ہے چمبو ڈالنے کے اندر اس میں کوئی صابن کا استعمال نہیں کرنا ہے، وہ تاخیر ہوگی اور مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. اس میں استعمال ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہے ہے؟ اچھی طریقے سے سمجھ لو. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آخر میں پوچھنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن ابھی اچھی طریقے سے سمجھ لو. جی ہاں اتنی دیر کم ہو، اتنی دیر کم استعمال، کم وقت لگے گا.
ایک بات دیکھیے، یہ بھی سمجھیے، ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور اپنے وقت کو جو ہے قیمتی بنانے کے لیے۔ اب کوئی آدمی اعتکاف میں آ کر خاموش بیٹھا ہے، بس بیٹھا ہے، بس میرا وقت گزر جائے یہی بڑی بات ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اعتکاف میں خاموش بیٹھنا مکروہ ہے۔ اب نہیں نہ ذکر کر رہا ہے نہ تلاوت کر رہا ہے، بس خاموش بیٹھا ہے تو سمجھے خاموشی تو بہت بڑی عبادت ہے۔ نہیں، یہاں تو ڈائریکٹ عبادت کرو، عبادت میں مشغول رہنا ہے، ذکر اللہ کرنا ہے، سب سے بڑی بات اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے۔ ان سب باتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، خصوصاً زبان کا غلط استعمال نہ ہو اور زبان کا بیجا استعمال نہ ہو، فضول کلامی نہ ہو۔ میں اس پر آ رہا ہوں۔ اجتماعی چونکہ نظام ہے تو یاد رکھنا اجتماعی نظام میں شریعت کے کتنی احکامات ہیں، میں آپ کو بھی مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اعتکاف کے اندر آپ دیکھیے یہ جو ہے یہاں پر اس سے کوئی عضو باہر نکال کر مثلا برش کر وہاں کر رہا ہے تو اس کی جگہ یہاں نل لگے ہوئے ہیں تو یہاں ہاتھ دھونے کے لیے یا برش وغیرہ کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس بات کا وہ خوب خیال رکھے کہ وہاں برش کر رہے ہیں تو وہ جگہ ملوث نہ ہو، وہ جگہ گندی نہ ہو، اللہ کا گھر ہے بھائی۔ تھوڑا اپنے آپ منہ کو باہر نکال کر بہت احتیاط سے ہی پانی کی کلی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں دور سے کھڑے کھڑے کلی کر رہے ہیں، وہ جگہ ملوث ہوگی، وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تھوڑا منہ باہر نکال کر ہی کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ معتکف مسجد سے باہر اپنا کوئی عضو نکال سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کا جو ہے حجرہ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یعنی وہ حجرہ اور مسجد ملی ہوئی تھی، تو آپ سر باہر نکالتے اور اما عائشہ کنگھی کر دیتی تھی۔ تو کوئی معتکف اپنا کوئی عضو باہر نکال، جیسے میں نے ابھی مثال دی، آپ پورا منہ باہر نکال کر اگر کلی کریں گے تو یہ کر سکتے ہیں۔ نیز دیکھیے مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، ہماری ایک طبیعت ہے، آپ کی ایک طبیعت ہے، ہر ایک کی طبیعت، ہر ایک کے مزاج مختلف ہے، اور ہم یہاں نیکی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ نیکی برباد گناہ لازم کے لیے آئے ہیں۔ لہذا اجتماعی نظام کے اندر شریعت نے اتنا خیال کیا ہے کہ ہمارے ذریعے کسی کی ایذا رسانی نہ ہو، ہمارے ذریعے کسی کی ایذا رسانی نہ ہو، ہمارے تلاوت قرآن سے، ہمارے سونے سے، ہمارے بولنے سے۔ ارے بھائی وہ آدمی پوری رات جاگا ہے، آپ کا رات میں آرام ہو گیا، اب اگر آپ باتیں کریں گے اس کو نیند آ رہی ہے، اس کو خلل ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، وہ اس عبادت سے برگشتہ ہو جائے گا، وہ کہے گا یار یہ تو رات کو بھی نیند نہیں ہو رہی، اب یہ باتیں کر رہے ہیں، مجھے شور ہو رہا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ہماری وجہ سے کسی کو ادنا درجے کی بھی تکلیف نہ ہو، کسی درجے کی تکلیف نہ ہو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور موبائل کے غلط استعمال سے ہم کو بچنا ہے، موبائل کا غلط استعمال نہ ہو۔ بہت اچھا یہ بقدر ضرورت بوقت ضرورت، ہم مستقل یہی ہیں تو سائلنٹ پر ہی رکھیں گے، بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت۔ اور ایک بات چھوٹی سی کر دوں، دیکھیے ہم یہاں گھر پر بات کر رہے ہیں، مثلا کوئی بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت، اب ویڈیو کال پر بات کر رہے ہیں، اب یہاں سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بے حجابی ہوگی، ایسا نہ کرے، کال پر بات کر لیں، بات ختم ہوگی۔ ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت۔ اسی طریقے سے دیکھیے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سگریٹ وغیرہ کی عادت ہے، تو پہلی بات تو علماء نے لکھی، ارادہ کرے کہ میں اعتکاف میں چھوڑ دوں گا، سب سے پہلے تو یہ کرے، میں اللہ مضرت کی چیز ہے، نقصان کرنے کی چیز ہے، میں ہمت کروں گا اللہ چھوڑوا دے، ہمت کرے۔ اور نہیں مجبوری ہے تو خاص اس کے لیے باہر نہیں جانا، اعتکاف فاسد ہو جائے، اب مجبوری ہے، مجبوری سمجھ رہے ہیں، تو اب استنجا کے لیے جا رہا ہے تو اسی وقت الگ نہیں استنجا کر کے فارغ ہو گیا اور وہاں بیٹھ کر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، نہیں، اسی وقت کے اندر اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں
کہ جب وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا اور وہ باہر سے مسجد میں آئے گا اور پھر کوئی دوسرا آدمی جائے گا تو جو اس کا عادی نہیں ہے اس کے لیے اس کی بدبو تو جان لیوا ہوتی ہے. تو اتنا کرم کر دے کہ بھائی وہ بدبو جو پھیلی ہے تو کوئی خوشبو کا بھی استعمال کر لے تاکہ دوبارہ جانے والے کو ہماری وجہ سے اذیت نہ ہو. جیسا میں نے ابھی عرض کیا اس کا شریعت نے ایذاء مسلم تو بھائی حرام کام کا ارتکاب کریں. یہ عام دنوں میں بھی کہہ رہا ہوں, جس آدمی کو اس طرح کی تکلیف ہے اب وہ جو ہے بیڑی وغیرہ کا استعمال کر کے مسجد کے استنجا خانے سے باہر نکلا, اب کوئی آ رہا ہے, اب وہ اس کے لیے اتنی یعنی اس کو دل میں اتنی تکلیف ہوگی اگرچہ وہ کچھ کہے نہیں. ہم کو اس طرح کی مجبوری ہے تو ہم خوشبو کا بھی استعمال کر لیں یا تھوڑا دروازہ اس طریقے سے یوں کر دیں تاکہ وہ ہوا جو ہے وہ بدبو جو ہے وہ وہاں سے نکل جائے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اس کا خیال کریں. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا اعتکاف کی روح یہ ہے کہ ہم یکسو ہو جائیں. یکسو علماء نے اس کی حکمت میں یہ لکھا ہے کہ سال بھر بندہ بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے, اس کو یکسو ہی نہیں ہوتی. دیکھیے اصل تو اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کس کے لیے کیا؟ عبادت کے لیے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم پورا دن مسجد میں رہتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے, ذکر و تلاوت کرتے, لیکن اللہ جل شانہ جانتے ہیں میرا بندہ ہے, اس کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں, تو اب چلو سمجھ لیجئے کہ 24 گھنٹے مسجد میں ہی رہ رہا ہے, لیکن چونکہ ضرورت ہے اس کی کمانا تو کہ چلو کمانے کی اجازت ہے. بھائی ضرورت ہے بیوی بچوں سے ملنا تو کہ چلو بیوی بچوں کی اجازت ہے. بھائی ضرورت ہے بدن کا آرام تو کہ چلو اس کے لیے جا سکتے ہو. چلو ضرورت ہے کہ بھئی کہیں تفریح کے لیے گھومنا پھرنا, اس کی بھی ضرورت ہے, چلو اس کے لیے جا. چلو ضرورت ہے کہیں موت میت شادی بیاہ وغیرہ جو سارے سماج کے تقاضے ہیں, سماج کے تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ ساری تقریبات ہیں اس میں شرکت یا ہے کہ رشتہ داروں کی عادت, چلو اس کے لیے اجازت ہے. تو یہ ساری چیزوں کی اجازت دی گئی, اصل تو عبادت ہی کرنا ہے. تو سال میں ایک موقع اللہ نے ایسا ہمیں دیا ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں بھی اچھی نیت کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ اللہ نے اس کو بھی عبادت قرار دے دیا کہ بھئی گھر میں آرام کرنے جا رہا ہے, نیت اچھی ہے, اللہ بدن کا حق ہے, آرام کروں گا, صبح نماز پڑھوں گا, تو اب یہ سو رہا ہے عبادت ہے. لیکن سال میں ایک موقع ایسا ہے کہ اب بندے یہ ساری انڈائریکٹ عبادت ہے, اب یہاں آ جا ڈائریکٹ عبادت میں رہے تاکہ وہ ذہن کے اندر جو ہے وہ بات باقی رہے کہ اصل تو میں یہی کے لیے ہوں, لیکن میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے مجھے اجازت دی. ورنہ الٹا ہو گیا ہے, ہم مشغلوں میں سے وقت نکال کر مسجد میں آتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ مسجد سے وقت نکال کر ہمیں دنیا کے مشغلوں میں جانا ہے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اصل مسجد میں, اس نے فرمایا مسجد تو متقی کا گھر ہے, اصل ہم مسجد میں عبادت کے لیے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ضرورتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ ہمارے ان ضرورتوں کو بھی اگر ہم اچھی نیت اتباع سنت کے ساتھ کریں گے تو اس کو عبادت قرار دے دیا. تو ہم یہاں سے نکل کر اس میں جاتے ہیں, لیکن ہمارا کیا ہے وہاں. اصل تو ہم نے ایسی زندگی بنا لی ہے کہ وہیں کے ہیں اور وہاں سے وقت نکال کر مسجد میں آتے ہیں. تو اعتکاف کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی کہ اصل ہم یہی کے لیے ہیں. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا, اگر اس کو اس کی شرائط کے ساتھ, آداب کے ساتھ اپنے آپ کو بے ضرر بنائیں, ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو, اس طریقے سے ہم نے اعتکاف کر لیا تو اس کا ایسی زبردست تاثیر ہوگی دلوں کے اوپر کہ اس کی تاثیر ہم خود محسوس کریں گے. آخری بات کہہ دوں, دیکھیے جو مجالس ہیں, جو ایک نظام بنایا گیا ہے, اس نظام کو اگر جتنے ادب احترام بشاشت کے ساتھ ہم اس کے اندر شرکت کریں گے اتنی ہماری ترقی ہوگی, اتنی ہماری تربیت ہوگی, اتنا ہی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. اب یہاں تعلیم کا وقت ہے اور جو ہے ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں, کبھی لیٹ ہو رہے ہیں, کبھی یہ کبھی ایسا نہ کریں. وقت ہے, وقت سے پہلے آ گئے. ذکر اللہ کا وقت ہے, بھئی ہم کو وقت تو سب پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں, تو اس سے پہلے اپنا ایک نظام الاوقات بنائیں, ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو. تو جو اجتماعی مجالس ہیں, ذکر اللہ کی ہو, تعلیم کی ہو,
جو ہے نماز کے بعد جو ہے ظہر کی نماز کے بعد درس حدیث ہو، درود پاک ہو، دعا ہو، جو کوئی بھی عمل ہو اس میں بڑی دل جمعی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ شرکت کریں اور اہتمام کے ساتھ شرکت کریں. اور ہمارے سونے جھاگنے کے اوقات، ایک بات یاد رکھیے، اگر میرا ایسا نظام ہے، ہر شخص اپنی طبیعت کو جانتا ہے کہ اگر میں پوری رات جاگوں گا تو پورا دن سوؤں گا، تو ہم کو ایسا جاگنا نہیں ہے. بس رات 12 ساڑھے 12 بجے آپ سو جائیں. اب پوری رات جاگ رہے ہیں تو پھر اب صبح آنکھ ہی نہیں کھل رہی، تو اپنے گھر پہ تو چلو ٹھیک ہے، اپنے گھر پہ تو چلو ٹھیک ہے کہ بھائی اشراق پڑھ کے سو گیا اور ظہر میں اٹھ رہا ہے، اپنا گھر ہے. لیکن یہاں ہم ایک نظام کے تحت، لہذا ہم کو ایسا ہے کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، رات کو آرام کر لیں تاکہ دن کے اندر دن میں تعلیم میں جھونکے لگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان سب چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. اور کسی کو کچھ